اس زمین پر انسان کے اوپر ظلم کی کئی داستانیں موجود ہیں۔ آج کی ظلم کی داستان ہے پنجاب پولیس کی۔ اس وقت پنجاب پولیس میں ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جو ہوش ربا ہیں، جو آپ کو بھی ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیں گے۔ پاکستان میں خواتین پولیس آفیسرز کے مسلسل خودکشی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ 1861 کا جو پولیس ایکٹ ہے یا پولیس رولز 1934 میں بنایا گیا، وہ آج تک یہ چینج نہیں کر سکتی۔ یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر دونوں گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ایک کی پوسٹنگ لاہور میں ہے، دوسرا رحیم یار خان میں ہے، تو دونوں کو آپ اکٹھا کریں تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ پرابلم میں نہ آئے۔ اس نے 2 سال سے چھٹی نہیں لی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے خودکشیاں ہوئیں جن میں ہائی آفیسرز نے بھی خودکشیاں کی، ڈی پی او نے خودکشی کی۔ اس نے آخری جو الفاظ لکھے لپسٹک کے ساتھ، ماں کو کہا ہے کہ I'm sorry، ماں میرے لیے دعا کرنا کہ میری سانس آرام سے نکل جائے۔ کبھی ان کا میڈیکل نہیں ہوا 6 مہینے بعد، کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ ان کی پرابلمز کیا ہیں۔ بس یہی ہے کہ جی عوام بھی ان کو رگڑا لگاتی ہے اور افسران بھی رگڑا۔ یہ اپنی کوتاہیاں غلطیاں چھپانے کے لیے پھر یہ اسی بندے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ تو 57 ایئرز اولڈ ASI نے یہاں خود کو رکھ کے فائر مارا ہے۔ کل بڑا وائرل تھا اس کا۔ بھائی اگر دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو آپ اسے ریفل کیوں دیتے ہو؟ خودکشی بندہ اس وقت کرتا ہے علی صاحب جب اسے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں سید علی رضا۔ اس زمین پر انسان کے اوپر ظلم کی کئی داستانیں موجود ہیں۔ آج کی ظلم کی داستان ہے پنجاب پولیس کی۔ اس وقت پنجاب پولیس میں ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جو ہوش ربا ہیں، جو آپ کو بھی ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیں گے۔ پاکستان میں خواتین پولیس آفیسرز کے مسلسل خودکشی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ آئے روز ایسے واقعات کا رپورٹ ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنے والے یہ پنجاب پولیس کے خواتین و حضرات کیوں اپنی جان لے کر سوالیہ نشان چھوڑ جا رہے ہیں؟ اس وقت کیا پنجاب پولیس ایسے کیسز کو فالو کر رہی ہے؟ اب تک کتنے پولیس آفیسرز، کتنے پولیس کے اہلکار اپنی جان لینے کی یعنی خودکشی کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، اور اس کے اوپر محکمہ کیا کارروائی کرتا ہے؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ سابق DSP عزیز اللہ خان موجود ہیں۔ یہ خود پنجاب پولیس کے وہ پہلے DSP ہیں جو خود یوٹیوبر ہیں، جو خود سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، اور خاص طور پر محکمہ پولیس کے حوالے سے ببانگے دہل بولتے ہیں۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے والی پولیس وہ اپنے لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرتی ہے کہ لوگ مطلب اس طرح اپنی جان لینے پر تل جاتے ہیں؟ ہمیں ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ پولیس والے جو اپنی جان لے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یا جو اپنی جان لے چکے ہیں، اس کے پیچھے بھی محکمے کا ہاتھ ہے۔ علی اس کی تاریخ دیکھیں جو پولیس کی ہے، وہ انگریز کا بنایا ہوا قانون، پر انگریز نے جو قانون بنایا تھا وہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں پہ قبضہ کرانے کے لیے بنایا تھا۔ یعنی ایک ٹیرر ہوتا تھا تھانے دار اس وقت وردی میں، جو نیکر اور شرٹ میں یونیفارم ہوتی تھی، ایک عام کانسٹیبل کی، اور وہ جب نکلتا تھا پورا کا پورا گاؤں وہ اپنے آگے لگا لیتا تھا، اور اتنی رسپیکٹ تو میں نہیں کہتا، ڈر اور خوف بڑا تھا۔ جی پاکستان بن گیا، 74-75 سال ہو گئے، آج تک وہ جو قوانین بنائے گئے، 1861 کا جو پولیس ایکٹ ہے یا پولیس رولز 1934 میں بنایا گیا، وہ آج تک یہ چینج نہیں کر سکے۔ یہ ہم ساری وجوہات کو ڈسکس کریں گے کہ جی کیوں ہو رہا ہے، یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ پہلے اس طرح نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے خودکشیاں ہوئیں جن میں ہائی آفیسرز نے بھی خودکشیاں کی، ڈی پی او نے خودکشی کی۔ اسی طرح ایک نیکوکارا صاحب ہیں SP، وہ پنڈی میں روات میں ایک کالج، پولیس ٹریننگ کالج ہے، اس میں وہ پرنسپل تھے، انہوں نے خودکشی کی، گھریلو وجوہات تھیں۔ لیکن جو نیچے والا میں لوئر طبقہ جن کو میں ناری کہتا ہوں، وہ نوری تھے، میں ناریز کو کہتا ہوں، ان میں جو خودکشیاں بڑھ رہی ہیں ان کی وجوہات ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو ذکر کیا خواتین کی خودکشیاں، اب خواتین کی خودکشی میں جو ابھی لیٹسٹ ہوا، جی پرسوں ایک حادثہ ہوا، میری روز ہیں خاتون، 2014 میں انہوں نے جوائن کیا، کرسچن ہیں اور ان کی 2 بچیاں ہیں، ایک 4 سال کی، ایک 3 سال کی۔ اب صرف ان کی کہانی پہ آپ آ جائیں
تو ان کی کہانی یہ ہے کہ جی خامد ان کا بھی پولیس میں سب انسپیکٹر ہے, دونوں بیچ میٹ ہیں 2014 کے, لو میرج تھی, شادی ہوئی, خامد کی پوسٹنگ اسپیشل برانچ لاہور ہو گئی, میری جو ہے وہ رحیم یار خاں میں تھی. اب وہاں جو موجودہ سیٹ اپ میں ایک ٹرانسجینڈر سیکشن بنایا گیا. ٹرانسجینڈر سے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی زنا کے کیسز ہیں یا خواتین کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں کوئی بھی, ان کی وہ ایک خاتون تفتیشی بنا دی گئی جو تفتیش کرتی ہے, مرد نہیں کرتا. اب وہ خاتون جتنے بھی زنا کے کیسز ہوتے تھے سرکل رحیم یار خاں سٹی سرکل میں, وہ سارے کیسز اس کے پاس تھے. اب پھر اس نے جب وہ کیمیکل اور باقی چیزیں لے کے یہاں لیبارٹری میں آنا, لاہور میں جمع کرتے ہیں, وہ بھی اس نے آنا. پھر ہائی کورٹ وہ جا رہی ہے تو ہائی کورٹ کی فائلیں بھی اس کی بغل میں, اور وہ ہائی کورٹ بھی پیش ہو رہی ہے. اب ڈپارٹمنٹ اسے کوئی سواری نہیں دے رہا. اس سارے پروسیس سے آپ بھی گزر چکے ہیں؟ جی میں گزر چکا ہوں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آج بھی یہی حالات ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ اس نے بھی خودکشی کی اور اس سے پہلے بھی ایسے میں آپ کو سارا بتاتا ہوں. ان کی اگر اسپیشلی ان کی آپ خودکشی پہ بات کر لیں تو جو سٹریس تھا کام کا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پولیس میں کام کا اسٹرینتھ ہے, پولیس میں نفری کی کمی ہے. جو ملازمین ایکسٹرا ہیں وہ ان افسران کے, ججز کے یا وی وی آئی پیز کے گھر میں نوکری کر رہے ہیں, ان کی ذاتی غلام بنے ہوئے ہیں, اور تھانوں پہ نفری نہیں ہے. تو پھر ایک خاتون جس کو آپ نے پورے 5-6 تھانوں کے سارے زنا کے پرچے دے دیے اور وہ آئے کبھی لاہور کبھی بھاولپور, یہ وجہ. اب گھریلو وجہ اس کی جو ہے, اس نے 2 سال سے چھٹی نہیں لی تھی. خامند اس کا انہوں نے اپلائی کیا تھا ویڈ لاک پالیسی پہ. اب ویڈ لاک پالیسی یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر دونوں گورنمنٹ سرونٹ ہیں, ایک کی پوسٹنگ لاہور میں ہے, دوسرا رحیم یار خاں میں ہے, تو دونوں کو آپ اکٹھا کر دیں تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ پرابلم میں نہ آئیں. اب انہوں نے کچھ 6-7 ماہ پہلے کی درخواست دی ہوئی ہے ویڈ لاک پہ, اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. پھر اب آپ آ جائیں کہ اس دن اس نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا کہ سر مجھے لانگ لیو دیں تاکہ میں میری جو ویڈ لاک پالیسی ہے اس کو میں پرسو کر لوں, میں کسی کے سامنے پیش ہوں. جو تو ڈی پی او رحیم یار خاں نے, جو ابھی تک مجھے خبریں آئیں اور اندر سے ہیں, تو ڈی پی نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا اور ریفیوز کیا. اب وہ باہر نکلی. اب اسے کوئی خودکشی بندہ اس وقت کرتا ہے علی صاحب جب اسے کچھ اور نظر نہیں آتا. یہ خودکشی کرنا ایک سائیکو لوگوں میں بھی ہوتا ہے کہ جی اگر اس کے اندر کوئی ایسے جرمز ہیں جن سے وہ خودکشی کی طرف مائل ہو رہا ہے تو پھر ڈاکٹر سے ان کا علاج کرایا جاتا ہے. ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے. کبھی ان کا میڈیکل نہیں ہوا 6 مہینے بعد, کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ ان کی پرابلمز کیا ہیں. بس یہی ہے کہ جی عوام بھی ان کو رگڑا لگاتی ہے اور افسران بھی. میری روز نے وہ کیا الفاظ لکھے تھے, وہ دلسوز الفاظ کیا تھے یار؟ وہ کل مجھے ایک تصویر میں آپ کو شیئر کروں گا. میری روز نے اپنے جو اس کا روم ہے اس پہ اس نے آخری جو الفاظ لکھے لپسٹک کے ساتھ, وہ یہ اس نے ماں کو کہا ہے کہ آئی ایم سوری, اور پھر نیچے اس نے کہا ہے کہ جی ماں میرے لیے دعا کرنا کہ میری سانس آرام سے نکل جائے. اور دوسرے نیچے اس نے لکھا کہ میری چھوٹی بچیوں کی شادی کرنا اور کسی ایسے بندے سے کرنا جو ذمہ داری لے سکے. اب اس میں دیکھیں کہ جی خامند ذمہ داری نہیں لے رہا, خامند خود مجبور ہے. اب اسے لاہور سے چھٹی نہیں ملتی پولیس میں, اور اس کو وہاں سے چھٹی نہیں ملتی. تو یہ جو ایک لو میرج کی ہوئی, 2 بچیاں پیدا کی, ناچا کی, اب اس کو سارا انہوں نے دھکیل دیا. کل میں دیکھ رہا تھا, ایک چینل پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جب اس ٹائپ کی کوئی بات نکلتی ہے, مثلا میں نے پروگرام کیا کہ ڈی پی او نے اس کو چھٹی نہیں دی, تو فوری طور پر جو ہے وہ پھر میڈیا میدان عمل میں آ جاتا ہے آپ کا کہ جی نہیں اس کے تو گھریلو حالات ایسے تھے اور ناچاکی تھی فلاں تھی. اسی طرح مظفر گڑھ میں واقعہ پیش آیا جس میں ایک کانسٹیبل نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. اب تک کتنے کیسز ایسے رپورٹ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس ایگزیکٹ رپورٹ اتنا نہیں ہوتے, مطلب دبا میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, لیکن اب سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے, میں میڈیا کی نہیں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, کہ الحمدللہ میرے پاس پورے پاکستان سے خبریں آتی ہیں. یہ رضوان صاحب ہیں جی ڈی ایس پی وہاں مظفر گڑھ کے, میں بھی جانتا ہوں, میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, انسپیکٹر تھے اس وقت, میں ڈی ایس پی تھا. تو یہ تھانہ رلا والی ہے, وہاں یہ گئے رات کو, انہوں نے 12-1 بجے میٹنگ شروع کر دی. وہ محرر ہے, اور جب اسے گالیاں دیں, اسے بدتمیزی کی, تو وہ تنگ آ کے وہ چلا گیا اور اس نے کمرہ بند کر لیا اور پھندا گلے میں ڈال لیا.
پھر DSP صاحب تو بھاگ گیا ڈر کے مارے وہاں سے. جو SHO تھا اور اس نے پھر بڑی منت اللہ کر کے اسے نکالا. پھر ایک وقوع ہوتا ہے, یہ میں صرف یہ تو وہاں کی بات کر رہے ہیں. پنجاب کانسٹیبلری میں پچھلے ہفتے کی بات ہے, نارووال کا لڑکا ہے, اسے وہ چھٹی میڈیکل پہ تھا, اب اس کا میڈیکل منظور نہیں کیا گیا, اس کو جرمانہ کر دیا گیا. وہ میڈم ہمارا اختر ہیں جی, ایک SSP صاحبہ, وہ مسلط ہیں ان پہ 2 سال سے. اب اس لڑکے نے کیا کیا, گن اٹھائی اور اوپر چڑھ گیا, جی میں نے خود کو فیر مار دینا. یہ اپنی کوتاہیاں غلطیاں چھپانے کے لیے پھر یہ اسی بندے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. بھائی اگر دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو آپ اسے ریفل کیوں دیتے ہو؟ پھر یار آپ تو دوسروں کی جان کے در پہ ہو نا. اگر آپ کو اتنا پتا تھا کہ بہت عرصے سے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو پھر آپ نے اسے SMG دے دی تاکہ وہ جائے اور کسی کو بھی مار دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیز اللہ صاحب, انسانی جان بہت اہم ہے, اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بنا دیا جاتا ہے پولیس آفیسرز کانسٹیبلز کے لیے کہ وہ پھر اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں؟ یار دیکھیں, یہ ایک فیز ہے. اب جو ماہر نفسیات ہیں وہ اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے بچوں میں بھی اس طرح کا شروع ہو جاتا ہے خیال کہ جی ہمیں اپنی جان دے دینی چاہیے, کیا ہے یہ دنیا فضول ہے, یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈپریس ہو جانا. تو اس کا ایک علاج ہے پورا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پورے محکمہ پولیس جوڈیشلی ان سب کا دماغی معائنہ کرانا چاہیے کہ کس کے دماغ میں کیا پل رہا ہے. آپ ایک دماغی مریض کو جس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہے, اس کو آپ نے دے دیجیے رائفل, یا آپ اس سے تفتیش کرا رہے ہیں 302 کی. یہ کل ایک اور انسیڈنٹ ہوا ہے, وہ تھانہ سیالکوٹ میں ایک 57 ایئرز اولڈ ASI نے یہاں خود کو رکھ کے فیر مارا ہے. کل بڑا وائرل تھا اس کا. خودکشی کرنے والے حضرات دماغ کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں, سائیکالوجی کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں, یا کوئی خاص ماحول ہوتا ہے جو ان کو مجبور کر دیتا ہے. اور دیکھنے والے جو لوگ اس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہوں, میں چاہوں گا کہ آپ ان کو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جی, یہ نیچر ہوتی ہے بندے کی. کچھ ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے حادثات پہ وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ڈپریشن کا شکار ہوں گے. گھریلو حالات ہیں, فنانشلی پرابلمز ہیں, یا ڈپارٹمنٹلز پرابلمز ہیں. جب یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہی انہیں حل نظر آتا ہے جی کہ اپنی جان دے دی جائے. پتہ ہے کہ یہ بندہ پوری رات کا جاگا ہوا ہے, اسے کہنا ہے صبح تو نے ہائی کورٹ جانا ہے, تو نے مثل پیش کرنی ہے. اب ایک بندہ کتنی تفتیشیں کر سکتا ہے, یا ایک کانسٹیبل کتنی ڈیوٹی کر سکتا ہے؟ وہ بھائی آپ ان کی تنخواہیں بہتر کریں فنانشلی, پھر وہ کرپشن کی طرف جاتے ہیں. پھر وہ فرسٹریٹڈ جو ہوتے ہیں, اپنی فرسٹریشن وہ پھر عوام پہ نکالتے ہیں. تو میرے خیال میں میڈیکل ٹیسٹ ان کا, ان کے دماغی ماہر نفسیات ہونے چاہیے. ماہر نفسیات انہیں رکھنے چاہیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں. ضلع میں ایک ماہر نفسیات ہو جو ان کے ساتھ بیٹھ کے کاؤنسلنگ کرے, جس پہ شبہ بھی ہو کہ وہ مائل ہو رہا ہے خودکشی پہ یا کسی اور کو مارنے پہ. تو میرے خیال میں یہ لیکن ہونا نہیں ہے. میں نے سجیشنز تو دے دی, کیونکہ انہوں نے کہنا جی ہمارے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے, فنڈ ہی نہیں ہے. بالکل جی. پنجاب پولیس, یا پھر میں اگر بیلٹ فورس کی بات کروں, اس بیلٹ فورس کی بات کروں کہ جو سرحد کے اندر قانون کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کرتی ہے, ایون دیٹ کہ اپنی جان تک کے نذرانے پیش کر دیتی ہے, اس کو مسائلستان سے نکالنے کے لیے یقیناً بہت بہتر اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے, یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے, تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز.